السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم ایس اردو لٹریچر۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویورز، آج ہم اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کے 5واں اور 6واں بند کریں گے۔ اس سے پہلے والے 4 بند ہم کر چکے ہیں اور پچھلی ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم 5ویں بند کی طرف آتے ہیں۔ 5ویں بند کا پہلا شعر دیکھیں۔ تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ تشریح اس کی دیکھیں۔ اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کر بندے مومن کا راز آشکار ہوتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کے دن تو عشق حقیقی کے جذبے سے سرشاری کی بنا پر تب و تاب میں گزرتے ہیں، اور اس کی رات خدا کی یاد میں سوز و گداز سے گزرتی ہے۔ یعنی یہاں پر اقبال مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری نادر روزگار تعمیر اور اس کی عظمت ان خاصان خدا کی صلاحیتوں اور جذبے ایمانی کا اظہار ہوتا ہے، جو تیری تعمیر و تکمیل کا سبب بنے۔ اس منصوبے میں ان کی شب و روز کی محنت اور اس سے لگن کا عمل دخل بھی موجود ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں بتا دوں کہ اقبال مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تجھے دیکھ کر ہم پر ایک راز آیا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بندے مومن ہے کیا، بندے مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ کہ اس سے پہلے تو بندے مومن کی بہت سی صفات ہم نے سنی تھی کہ بندے مومن نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، نیک درس دیتے ہیں، لیکن اصل مومن تو وہ ہیں جنہوں نے تیری تعمیر میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے تجھے تعمیر کیا، کہ کس طرح سے ان کے دن عشق حقیقی کے جذبے سے سرشاری میں گزرتے تھے اور کس طرح سے ان کی راتیں خدا کی یاد میں گزرتی تھی۔ دوسرا شعر اس کا دیکھیں۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ تشریح اس کی دیکھیں۔ شاعر اس شعر میں مسجد قرطبہ سے مخاطب ہے کہ تیری عظمت سے انہیں صاحب ایمان و یقین کے بلند مراتب کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، مسجد قرطبہ کو تعمیر کیا تھا، تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان و یقین کے بلند مرتبے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیالات کتنے بلند تھے۔ مزید یہ کہ تیرے وجود سے اس امر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ متعلقہ افراد میں ذوق و شوق کی پاکیزگی اور لطافت کا معیار کیا تھا۔ وہ تیرے وسیع ذہن میں سجدے نیاز کے متمنی بھی تھے اور اس کی نیاز مندی میں نیاز کی شان بھی موجود تھی۔ یعنی انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کے دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ان کے مقام کتنے بلند تھے، ان کے مرتبے کتنے بلند تھے، اس کا اندازہ ہم اس مسجد کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ تشریح اس کی دیکھیں۔ اے مسجد قرطبہ، یہی وہ صاحب ایمان و یقین لوگ تھے جو رضائے خدا کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس عمل کے عوض کہ ان کی مرضی بھی رضائے خدا میں ڈھل جاتی ہے، ان کا کوئی عمل ذاتی اغراض سے وابستہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے عز و جل نے ان میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں جن کے سبب وہ اپنے حریفوں پر غالب ہو جاتے ہیں، حاجت مندوں کی مشکلات کو رفع کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حسن عمل کی راہ دکھاتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی لوگ تھے جن کے ذہنوں میں تیری تعمیر کا جذبہ پیدا ہوا اور انتہائی جدوجہد اور اپنی قوت عمل سے انہوں نے اس جذبے کو عملی جامہ پہنایا۔ جی ویورز، اس میں پہلے مصرے پر غور کریں تو مطلب ہمیں یہیں پہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جیسے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، کہ جب انسان اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ انسان کا ہاتھ نہیں رہتا، ہوتا بظاہر وہ صرف انسان کا ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں، غالب و کار آفریں کار کشا ساز، جب وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے تو جس کے پیچھے اللہ کی مدد ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باقی لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، وہ حریفوں پر غالب آ جاتا ہے۔ کار کشا کار ساز، کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے والا بن جاتا ہے، جیسے کہ میں نے تشریح میں بتایا کہ حاجت مندوں کی مشکلات کو رفع کرتا ہے، دوسروں کو حسن عمل کی راہ دکھاتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ تھے جن کے دلوں میں تیری تعمیر کا جذبہ پیدا ہوا اور جنہوں نے اپنے جذبے سے اپنی اس شوق کو پروان چڑھایا۔ چوتھا شعر دیکھیں۔ خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تشریح اس کی دیکھیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، لیکن ان میں فرشتوں کے سے اوصاف در آئے ہیں
اور ان کے دل نور خدا سے تابندہ رہتے ہیں. جیسے کہ آپ پہلے مصرے میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ خاکی اور نوری نہاد. خاکی مراد کیا ہے کہ انسان مٹی سے جیسے بنا ہے. نوری و نہاد کہ جب انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ فرشتوں کے برابر آ جاتا ہے. کہ جیسے فرشتوں سے برتری انسان کو حاصل ہے تو اس میں بھی وہی صفات آنے لگ جاتی ہیں. بندے مولا صفات کہ جیسے اپنے انسان میں اللہ کسی صفات آنے لگی ہیں. آگے دیکھیں ان کے اندر اپنے آقا و مولا کسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جن کے سبب ان کے دل دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتے. یعنی کہ جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب وہ عشق حقیقی میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، جب اس کا مرکز ہی اللہ کے عشق ہوتا ہے تو وہ اس کا جہان دونوں جہانوں سے غنی، اس کا دل دونوں جہانوں سے غنی ہو جاتا ہے کہ نہ تو اس کو دنیا کی پرواہ رہتی ہے اور نہ اس کو آخرت میں جنت کی پرواہ رہتی ہے. کہ اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی کے سوا اور کسی کے بارے میں اس کا دل سوچتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. 5واں شعر دیکھیں. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. تشریح دیکھیں. ایسے صاحب ایمان لوگوں کے دلوں میں دنیاوی خواہشات کے لیے کم سے کم گنجائش ہوتی ہے جبکہ ان کے مقاصد بہت بلند ہو جاتے ہیں. اب پہلے مصرے میں مطلب بہت واضح ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کے دلوں میں عشق حقیقی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، دنیاوی خواہشات ان کے دلوں میں کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جس قدر دنیاوی خواہشات کم ہوتی ہیں اسی قدر ان کے دلوں میں عشق حقیقی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ان کے مقاصد جلیل کہ ان کے مقاصد بہت بلند ہوتے ہیں. جیسے کہ اب آگے دیکھیں. دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ انتہائی محبت والا اور نرم ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کے بجائے دوسروں کی بہتری کے لیے عملی اقدام کرتے ہیں. اب دوسرا مصرع دیکھیں اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ جس طرح ہرن کی خوبصورت اور روایتی طور پر دل فریب آنکھوں میں ایک دل نواز چمک ہوتی ہے، اسی طرح ان کی نگاہوں میں بھی یہی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے. 6واں شعر دیکھیں. نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. تشریح کی دیکھیں. جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے لہجے میں بڑی نرمی ہوتی ہے، اور جب وہ تلاش حق میں نکلتا ہے تو پوری سرگرمی کے ساتھ نکلتا ہے، خواہ وہ جنگ کا میدان ہو یا دوستوں کی بزم میں ہو. دونوں جگہ اس کی پاک دلی و پاک بازی پورے طور پر کارفرما ہوتی ہے. وہ کہیں بھی خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا، یعنی اس کے احکام پر عمل پیرا ہو رہتا ہے. مطلب اس کا بہت واضح ہے. نرم دمے گفتگو کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو انتہائی نرمی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے. گرم دمے جستجو جب وہ تلاش حق میں نکلتا ہے تو پوری سرگرمی کے ساتھ نکلتا ہے. رزم ہو یا بزم ہو، رزم مراد جنگ کا میدان. اب وہ خواہ جنگ کے میدان میں ہو، بزم یا دوستوں کی محفل میں ہو، دونوں جگہ اس کی پاک دلی و پاک بازی رہتی ہے. یعنی ایک حدود جو اس کو دے دی گئی ہے وہ اس حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرے گا. وہ جو کرے گا اللہ کی رضا سے کرے گا. 7واں شعر دیکھیں. نقطے پر کار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. تشریح دیکھیں اس کی. اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ مومن ہی ایمان و یقین کا ایسا مرکز ہے جس پر خدا تعالیٰ کی پرکار گھومتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے خدا کی رضا دوسروں کا نصب و لین بنتی ہے اور خدائی احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہے اس کی زندگی کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا نقطہ خدا پر یقین ہے، اور یہ نقطہ اس کا اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، کہ وہ اور کسی سہارے کو نہیں ڈھونڈتا. اور اسی چیز کو وہ آگے دوسرے مصرے میں بیان کر رہے ہیں کہ اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. اس کو دیکھیں کیسے اقبال کہتے ہیں کہ اس مرد حق کے مقابلے میں یہ ساری دنیا محض ایک وہم و خیال اور فریب و مجاز ہے. گویا صرف مرد مومن ہی کو بقا حاصل ہے. یعنی کہ جب اس کا خدا پر یقین پختہ ہوگا تو یہ تمام دنیاوی مال و دولت، رتبہ اس کو وہم کے سوا اور کچھ نہیں نظر آئے گا. یعنی وہم و طلسم و مجاز اس کے لیے رہ جائے گا.
اس کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اب ہم 5ویں بند کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں، 8ویں شعر کی طرف۔ دیکھیں، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقے آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ تشریح کی دیکھیں، اس بند کے آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ یہی صاحب ایمان لوگ فی الواقع عقل سلیم کا سرچشمہ ہے، اور عشق حقیقی کا حامل جذبہ بھی انہی کا ہے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اور اگر کسی کی عقل دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو کہ عقل کی منزل تک یہ پہنچ چکے ہیں، عقل انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں، حلقے آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، یعنی آگے وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں موجود جو رونق اور چہل پہل نظر آتی ہے وہ فی الواقع انہی کے دم سے ہے۔ گرمی محفل، محفل کی رونق، کہ جو ہمیں محفل کی رونق نظر آتی ہے وہ انہی عقل والے لوگوں کی بدولت ہے۔ اب ہم اپنا چھٹے بند کی طرف آتے ہیں، اور چھٹے بند کا پہلا شعر دیکھیں۔ کعبہ ارباب فن ستوت دین مبیں، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمیں۔ تشریح کی دیکھیں، قال یہاں بھی مسجد قرطبہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے مسجد قرطبہ، تو فن تعمیر میں ماہر لوگوں کے لیے کعبہ کسی حیثیت رکھتی ہے، تو دین مبین اسلام کی عظمت و شوکت ہے، اور تیری تعمیر ہی کی بدولت اندلسیوں کی یہ سرزمین اندلس کے کعبہ کسی مرتبے والی بن گئی ہے، عزت و احترام کی حامل ہو گئی ہے۔ یعنی جس طرح سے اسلام کے پیروکار کعبہ کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں کعبہ کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح سے اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں مسجد قرطبہ کو اہمیت حاصل ہے، اور مسجد قرطبہ کی بدولت اندلس کی سرزمین کو ہماری نظر میں اہمیت حاصل ہے، یہ مرتبے والی بن گئی ہے، بلند مرتبے کی حامل ہے، مطلب عزت و احترام کی حامل ہو گئی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ تشریح کی دیکھیں، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے زمین پر تیری خوبصورت اور باکمال تعمیر کی دوسری مثال تلاش کی جائے تو اس کا ملنا مشکل ہے۔ یعنی اقبال یہاں مسجد قرطبہ سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے تہ گردوں میں اگر تیرے جیسی دوسری کوئی مثال تلاش کی جائے تو بہت مشکل ہوگا، تیرے جیسی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ آگے دیکھیں، ہاں اگر کہیں اس کا وجود ممکن ہے تو وہ تیرے معمار مسلمانوں کے دلوں میں ہی ہو سکتا ہے، کہ یہی لوگ تیری عظمت و احترام کا ادراک رکھتے ہیں۔ کہ یعنی مسجد قرطبہ کو جو اس دور میں اہمیت حاصل تھی، اس کے بنانے والوں کو جو حاصل تھی، جو مسلمانوں کو اس وقت عروج حاصل تھا، وہ آج تو نہیں ہے۔ آج مسجد قرطبہ مسجد نہیں رہی ہے، آج مسجد قرطبہ کو بھی شاید وہ اہمیت نہیں حاصل، لیکن اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا وجود کسی کے دل میں ہے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں ہے، ان مسلمانوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کو تعمیر کیا، یا وہ مسلمان جو اللہ سے عشق کا جذبہ رکھتے ہیں اور جن کی قدر و قیمت جو مسجد قرطبہ کی پہچانتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں، وہ مردان حق وہ عربی شہسوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین۔ تشریح دیکھیں، شاعر کہتے ہیں وہ لوگ کون تھے؟ مراد مسلم حکمران جن کے عہد میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ فرماتے ہیں وہ عربی شہسوار اور مردان حق جو اپنے جملے کارناموں کی بدولت ہسپانیہ میں اپنے عہد کو مثالی بنا گئے، انتہائی خلیق ہونے کے ساتھ پاکیزگی اور سچائی پر یقین رکھتے تھے، اپنی راست بازی کے طفیل اعلیٰ مرتبہ حاصل کر گئے۔ یعنی یہ پچھلے شعر کا ہی تسلسل چلا آ رہا ہے، اب ان لوگوں سے مخاطب ہیں، تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مثالی حکمران بن گئے جنہوں نے اپنے عہد میں اس مسجد کو تعمیر کروایا اور اپنے کارناموں کی بدولت ہسپانیہ میں اپنے عہد کو بھی مثالی کر گئے تھے، اور اسی طرح سے ان کے مرتبے بھی بلند ہوتے گئے۔ چوتھا شعر دیکھیں، جن کی حکومت سے ہے پاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ تشریح کی دیکھیں، اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ان بانیوں کی حکومت سے یہ عجیب و غریب راز فاش ہو گیا ہے کہ اہل دل کی حکومت و سلطنت شاہانہ نہیں بلکہ درویشانہ ہے، یعنی وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے کے بجائے خلق خدا کی فلاح و بہبود کے اور دوسرے عظیم کام انجام دیتے ہیں۔ تو ابھی وہی تسلسل چلا آ رہا ہے جو اقبال پچھلے اشعار میں بات کہہ رہے ہیں،
उन मुसलमान हुक्मरानों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जिनके दौर में ये मस्जिद तामीर हुई थी। तो इकबाल ये कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत पर गौर की जाए तो एक अजीबोगरीब हम पर राज फाश होते हैं कि उनके दौर में हमें वो मिसालें नज़र आती हैं जो खुलफाए राशिदीन के दौर में हमें मिसालें नज़र आती थी, कि वो सल्तनत अहले दिल, कि वो बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक तो थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दरवेशाना ज़िंदगी गुजारी। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का जैसे सारा सामान दे देते थे, खल्के खुदा को दे देते थे, खल्के खुदा की फलाह बहबूद और दूसरे कामों अजीम कामों के लिए दे देते थे। तो इस तरह से वो गरीब हो जाते थे, यानी वो एक शाहाना ज़िंदगी गुजारने के बावजूद गुजारते नहीं थे बल्कि फ़कीरों की तरह रहते थे। 5वां शेर देखिए, जिनकी निगाहों ने की तरबियत शर्को गर्ब, जुल्मते यूरोप में थी जिनकी खर्दे राह भी। तशरीह की देखें, ये वही मर्दाने हक थे जिनकी निगाहों ने मशरिक़ व मगरिब की तरबियत की और यूरोप की दौरे जाहलियत में इनकी अक्ल खुद सही रास्ते से बाखबर थी। तो इन्हीं की बदौलत यूरोप वाले इल्म व दानिश की तरफ आए और यूँ तहज़ीब व सकाफ़त की शाइस्तगी इनमें आई। ये उस दौर की बात हो रही है जब यूरोप जाहलियत में डूबा हुआ था, यूरोप वालों को अक्ल नहीं थी, वहाँ पे तालीम हासिल करने का रवाज नहीं था, वहाँ पे पोप की हुकूमत थी जिनका ये नज़रिया था कि तालीम हासिल करने वाले को ज़िंदा जला दिया जाएगा। तो उस दौर में उन मुसलमान हुक्मरानों ने मस्जिद कुर्तुबा में तालीम का एक इदारा खोला जहाँ से बहुत बहुत दूर दूर से लोग तालीम हासिल करने आने लगे। और इस बात को मगरबी लोगों ने भी तस्लीम किया है कि मस्जिद कुर्तुबा वो इदारा है जो जहाँ पे यूरोप वालों को वो अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाए, इन मुसलमानों की बदौलत। तो इकबाल ने भी इसी हवाले से जिक्र किया है और इस हवाले से कोई शेर उनका देखें, वो मोती इल्म यानी किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। यानी इकबाल ये कहना चाहते हैं कि अपने आबा व अजदाद की उन अजीम मुसलमान हुक्मरानों की हासिल किए गए अलूम जब वो मैं किताबें यूरोप की लाइब्रेरियों में सजा हुआ देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो जब मुसलमानों को वहाँ पर उरूज था तब वो मुसलमानों की अलूम की हासिल की गई किताबें उस मस्जिद में सजाई गई थीं, लेकिन जब मुसलमान वहाँ पर जवाल पजीर हो गए तो यूरोप वाले वो तमाम किताबें ले गए। फिर अहले यूरोप ने तराजुम करके अपनी ज़ुबान में इनके तराजुम किए और अपने लोगों में उनको इस इल्म को फैलाया और इस तरह से मुसलमानों के हासिल किए गए अलूम से अहले यूरोप ने फ़ायदा उठाया। 6वां शेर देखें, जिनके लहू के तुफैल आज भी हैं उंदलसी, खुश दिलो गरम इख्तलात सादा और रोशन जबी। तशरीह की देखें, वो अरब सरापे खल्क थे जिनके खून के तुफैल उंदलस के मुसलमान आज भी गरम इख्तलात, सादा मिजाज और रोशन पेशानियों वाले हैं, हुस्न जमाल का पैकर हैं। यानी उंदलस में अरबी खून की आमेजिश से आज भी हुस्न जमाल से आम है और आज भी मोहब्बत के राग अलापे जाते हैं। तो शायर ये कहते हैं कि मुसलमान जो कि अरसा हो गया वहाँ से निकल गए, जब मुसलमान जवाल पजीर हुए, जब ये मस्जिद कुर्तुबा गिरजा घर में तब्दील हो चुकी थी तो वहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया गया था। लेकिन इन 700 सालों के बाद भी अगर आज हम उंदलस में जाते हैं, उंदलस के सूबे का सफ़र करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि आज भी मुसलमानों के असरात हमें उस सूबे पे नज़र आते हैं। तो ये पता चलता है कि उंदलस में अरबी खून की आमेजिश आज भी है और इसी वजह से वहाँ पे हुस्न जमाल आम है, यानी आज भी वहाँ पे उसी मोहब्बत के राग अलापे जाते हैं। अब 6ठे शेर का आखिरी बंद देखते हैं। आज भी इस देश में आम है चश्मे गज़ाल और निकाहों के तीर आज भी हैं दिल नशें, बुए यमन आज भी इसकी हवाओं में है, रंगे हिजाज आज भी इसकी नवाओं में है। आज इस पे ज़ोर इसलिए दिया गया है, आज यानी मौजूदा दौर नहीं बल्कि जिस दौर में इकबाल ने वहाँ का सफ़र किया था, जिस दौर में इकबाल ने मस्जिद कुर्तुबा देखी थी, 1932 की बात की जा रही है। तो शायर ये कहते हैं कि उंदलस में आज भी हिरन जैसी आँखें हर जगह नज़र आती हैं और हसीनों के तीर आज भी उनके दिलों में उतरते हैं। चश्मे गज़ाल हसीनाओं की दिलकश आँखों के हवाले से कहा गया है। तो शायर कहते हैं कि आज भी उंदलस की फ़िज़ाओं में यमन की खुशबू मौजूद है और आज भी इसके नगमों में रंगे हिजाज पाया जाता है। मतलब ये कि उंदलस में आबाद होने वाले बेशतर अरब यमन के बाशिंदे थे जिनकी नस्ल आज भी मौजूद है और वहाँ की मौसीकी के अंदाज़ में हिजाजी मौसीकी का अंदाज़ पाया जाता है। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बाले जिब्रील की नज़्म मस्जिद कुर्तुबा का 5वां और 6ठा बंद किया है। इससे पहले वाले बंद
हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी इस नज़्म को मुकम्मल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।